ناول پچھتاوے کی قسط نمبر 2۔ وقت کے پنچھی کو گویا پڑ لگ گئے تھے اور آخر کار وہ دن آ پہنچا کہ جس دن وجاہت کا اسکول کا پہلا دن تھا۔ بڑی پانچھوں کی پانچوں بہنیں جو نہ صرف قد کاٹھ میں بلکہ عمر کے بھی قدرے سمجھدار حصے میں پہنچ چکی تھیں، اور بالترتیب بڑی دونوں جو کہ جڑواں تھی وہ کالج کے تیسرے سال میں، جبکہ چھوٹی تینوں میں سے ایک کالج کے پہلے سال اور دوسری دونوں اسکول میں 9ویں اور 10ویں جماعت کی طالبہ تھیں۔ وہ سب کی سب ملازموں کی فوج ہونے کے باوجود بھائی کے آگے پیچھے بھاگ پھر رہی تھیں۔ کسی کو اس کا منہ دھلوانے کی فکر تھی تو کسی کو اسے وردی پہنانے کی۔ کوئی جوتے کے پیچھے پاگل ہوئی پھر رہی تھی کہ کون سا جوتا وجاہت کے لیے آرام دہ رہے گا اور اسے تکلیف نہیں پہنچائے گا۔ بے شک کہ اس نے کار پہ ہی جانا ہے اور آنا تھا، لیکن تھوڑا بہت تو اسکول میں چلنا ہی تھا۔ خیر خدا کر کے اسے تیار کر کے کھانے کی میز پر لایا گیا۔ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو اسے پسند ہو اور وہ میز پر موجود نہ ہو۔ یکے بعد دیگر کبھی کوئی چیز تو کبھی کوئی چیز اسے پیش کی جاتی رہی۔ اس نے اپنے مطابق تھوڑا بہت کھایا اور جوس کا گلاس میز پر رکھ کر جانے کے لیے کھڑا ہو گیا اور اپنی معصوم سی آواز سے ان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، چلیں بابا، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ اس کی آواز سنتے ہوئے وہ فخریہ انداز سے اپنی بیگم کی جانب دیکھنے لگے۔ جواباً وہ بھی دھیما سا مسکرا دی اور پلٹ کر وجاہت کو بیگ پہنانے لگی، اور اس کے بابا فوراً اٹھ کر باہر کی جانب چل دیے۔ باہر جا کر کار کو پیچھے کی جانب موڑا اور اپنی دوسری طرف والا دروازہ کھول دیا۔ اتنے میں وہ اپنی ماں اور پانچوں بہنوں کے ساتھ دوڑتا ہوا آیا، جھک کے سب سے پیار لیا اور بھاگ کر اگلی نشست پر آ بیٹھا۔ چوکیدار نے جھٹ سے گیٹ کھولا اور وہ کار باہر نکلنے لگی۔ کار کے باہر نکلتے وقت تک وہ شیشے کی جانب منہ کیے گھر کے اندرونی دروازے میں کھڑی ان سب کو ہاتھ ہلاتا رہا۔ وہ بھی اس کو جب تک ہاتھ ہلاتی رہیں جب تک وہ ان کی جانب دیکھتا رہا۔ جیسے ہی کار ان کی نظروں سے اوجھل ہوئی، وہ بھی اپنی اپنی تیاریاں کرنے کے لیے اندر کی جانب چل دی۔ ان کے اسکول میں آج پھر سالانہ فنکشن تھا جس میں ان سب کے رزلٹس بھی آنے تھے اور دوسرے مقابلہ جات کے نتیجے بھی آج ہی آنا تھا۔ حسبِ سبق آج بھی اس کے ماں باپ پچھلے 8 سالوں سے اس کے انعامات اور اعزازات کا فخر لیے پہلی لین کی پہلی نشستوں میں ہی بیٹھے تھے۔ ایک مسکراہٹ ان کے لبوں کا خاصہ بنی ہوئی تھی اور وہ دھیمی مسکان کے ساتھ لوگوں سے مل رہے تھے، اور رزلٹ آنے سے پہلے ہی آدھی سے زیادہ عوام سے مبارکباد بھی وہ وصول کر چکے تھے۔ وقفے وقفے سے ان کی سماعتیں تھوڑی رد و بدل کے ساتھ اپنے ایک اکلوتے بیٹے کی تعریفیں سماعت کرتی اور کانوں میں ایک خوش بھرا رس گھل جاتا، اور وہ دونوں بس دیکھتے ہی مسکراتے چلے جاتے۔ تھوڑے سے مزید انتظار کے بعد نتیجوں کا اعلان اور انعامات کی تقسیم شروع ہو چکی تھی۔ بس پھر کیا تھا، ہمیشہ کی طرح وہ نہ صرف اپنی جماعت میں بلکہ ہر مقابلے میں ہی اول انعام کا حقدار ٹھہرایا گیا تھا اور انعامات اور ٹرافیوں کا ڈھیر لگ گیا تھا۔
بہترین طالب علم، بہترین کرکٹر اور کپتان، بہترین مقرر، بہترین اسٹیج ایکٹر، اسکول کی تنظیم، بزم ادب اور انسانی حقوق کی کمیٹی کا صدر اور تمام اساتذہ کی دلعزیز شخصیت وجاہت حسنین شاہ در حقیقت ایک کمال اور لاجواب شخصیت، اور اس کے علاوہ ایک چیز اور جس نے اسکول میں آنے والے باقی لوگوں کے ساتھ ساتھ مہمان خصوصی کو بھی حیرت میں ڈال دیا، وہ تھی وجاہت حسنین شاہ کی بنائی گئی پینٹنگ اور اس کا شاہکار رنگ گویا کینوس پہ اگ آئے تھے اور ارد گرد موجود ہر ایک چیز کو اپنی لپٹ میں لے رہے تھے۔ وہ حیرانگی میں مبتلا ہو کر اسے دیکھے جا رہے تھے، گویا کہ یہ یقین کر لینا چاہیے تھا کہ یہ کمال اسی کا ہے، اور یقیناً اسی کا تھا، اور وہی تھا جو یہ کر سکتا تھا۔ سمندر کی لہروں کے زیر عتاب آنے والی ایک کشتی اور پھر اس کا ان لہروں سے انتہائی جان فشانی سے نپٹنے کا ایک منظر تھا۔ موت گویا نگلنے کو تھی، مگر وہ کشتی ہار ماننے کو۔ یہ کوئی انسان اس وقت تک نہیں ہار سکتا جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ کشتی کی جہد سے یہی لگتا ہے کہ جیت اسی کی ہوگی اور وہ سمندر کی طوفانی لہروں کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائے گی۔ ایک نوعمر لڑکے نے اگر یہ بنائی تھی تو واقعی ہی کمال تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا، جس پر اس کے والدین خوشی سے حیرت زدہ ہو کر انہیں دیکھے جا رہے تھے۔ اس کی وہ شاہکار پینٹنگ اسکول کے پرنسپل کے آفس میں رکھ دی گئی اور وہ ان تمام انعامات اور ٹرافیوں کے ڈھیر کے ساتھ ایک وقار سے چلتا ہوا اسٹیج سے نیچے اتر آیا، اپنے ماں باپ سے پیار لیا اور پھر اپنے دوستوں کی جانب چلا آیا جو جذبات سے اسے گلے لگانے کو بےتاب ہو رہے تھے۔ وہ مسکراتا ہوا ان سے ملا اور پھر ان کی باتیں کافی دلچسپی سے سننے لگا، جو کہ اس کی کامیابی کے ہی متعلق تھی، اور وہ پارٹی لینے کو اتالے ہوئے جا رہے تھے۔ اس نے مسکرا کر ان کی پسندیدہ جگہ پہ پارٹی دینے کی حامی بھری، پھر نہایت شائستگی سے معذرت کرتا ہوا گھر جانے کو اٹھ کھڑا ہوا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کے ماں باپ کو اب صرف اس کے گھر جانے کے لیے اٹھنے کا انتظار ہے تاکہ وہ جلد از جلد گھر پہنچ سکیں، جہاں دونوں بڑی اور منجلی آپا پہلے سے ہی اس کے انتظار میں اپنے سسرال سے تشریف لا چکی ہوں گی، اور دونوں چھوٹی آپا یونیورسٹی اور کالج سے اپنے لیکچرز دے کر جلدی ہی گھر آ چکی ہوں گی، جو کہ اب وہ دونوں کالج میں لیکچرار تھی۔ وقت کی ایک بات جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے کہ یہ گزر جاتا ہے، چاہے اچھا ہو یا پھر برا، گو کہ اس کی عطا کی گئی یادوں کی نوعیت مختلف ضرور ہو سکتی ہے، وہ خوشیوں سے بھرپور بھی ہو سکتی ہے یا غم کے تڑکے والی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت کچھ اور بھی بدلتا چلا جاتا ہے۔ انسان کی شخصیت، عادات، رہنا سہنا، حالات، وقت اور اس کے تقاضے ایک طرف، مگر اس وقت نے وجاہت حسنین شاہ کو قدر سمجھداری اور شعور عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی زندگی کو اور بھی چار چاند لگائے تھے۔ اس کی زندگی کو مزید حسین بناتے ہوئے اس کی جھولی میں خوشیاں اور کامیابیوں کے ڈھیر لگا دیے تھے۔ روزہ مرہ کے معاملات کی طرح آج کا دن بھی ویسے ہی سکون بھرا طلوع ہوا تھا، مگر ایک بھید بھری خاموشی تھی
جس نے ہر ایک شے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ یار وجاہت تیری تو موجیں ہیں، جو چاہتا ہے تو پا لیتا ہے، جو کہتا ہے تجھے مل جاتا ہے۔ تو حقیقت میں شہزادہ ہے اور تیری قسمت بھی، اس کے تو کیا کہنے، دھنی ہے یار تو اپنی قسمت کا۔ اس کے دوست نے اس کے کندھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا، وہ ابھی ابھی ریسٹورنٹ سے دن کا کھانا کھا کر باہر نکلے تھے اور اس کی ابھی پچھلے ہفتے لی گئی نئی ماڈل کار کی طرف بڑھے جا رہے تھے۔ آج کل چونکہ وہ فارغ تھے، یونیورسٹی کے ایڈمیشن کھلنے میں ابھی وقت تھا، سو فارغ ہونے کی بنیاد پر خوب سیر سپاٹے اور مستیاں ہو رہی تھیں۔ اور آج وہ شہر سے کافی باہر کی طرف نکل گئے تھے، ایک نئے اور اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تیسری قسط دیکھنے کے لیے اگلی ویڈیو کا انتظار کریں، اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔